اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن پاک میں دعا کی بہت تاکید ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ دعا مانگنے کا حکم بھی ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں آپ مجھ سے مانگو، آپ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، آپ دعا مانگو۔ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ وہ راتوں کو دعا مانگو، میں اس رات کو دعا رد نہیں کرتا۔ تو دعا مانگنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے، پھر ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے، پھر رسول پاک نے بھی فرمایا ہے۔ دعاؤں کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں، یا میں بتاتا ہوں لوگوں کو عمل وغیرہ، جو عمل آپ کرتے ہیں، اگر عمل کرنے سے بہتر آپ وہ اس میں سے کچھ ٹائم نکال کر، عمل کے لیے اگر آپ کا 15 منٹ لگتے ہیں تو آپ 5 منٹ بھی اپنے لیے دعا مانگ لیں تو اس دعاؤں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے بنسبت عمل کا۔ یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، مطلب کہ بالکل ہوتا ہوگا، اس میں شک نہیں ہے کہ کیونکہ دعا میرے اور خدا کے درمیان ڈائریکٹ ایک بات چل رہی ہے، اور عمل میں کر رہا ہوں، میرے عمل کو قبول کریں نہ کریں، اللہ میاں میرے عمل کو قبول کریں نہ کریں، لیکن دعا تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کے لیے میری زیادہ میں اس چیز کو کہتا ہوں۔ اور پھر دعاؤں کے لیے الفاتحہ آیت نمبر 4 میں بھی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، قرآن میں ہے۔ اسی طرح السجدہ سورۃ 36 میں دعا کے بارے میں ہے۔ اسی طرح سورہ الشورى میں ہے، یہ 26 نمبر میں ہے آیت نمبر میں۔ اسی طرح نوح سورۃ نوح میں 28ویں آیت میں ہے یہ، اے میرے رب میرے اور میرے والدین کو معاف فرما۔ یہ مطلب کہ دعا اللہ میں نے قرآن میں دی ہے۔ اس طرح الرحمن سورۃ الرحمن میں ہے، آیت نمبر یہ 29 میں ہے، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اپنے حاجتیں اس سے ہی مانگتے ہیں جو پروردگار ہے ہمارا، یعنی کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن دعاؤں کے لیے تو اللہ میں نے بہت لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح الکہف میں بھی ہے، یہ آیت نمبر 29 میں ہے، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب انہی کا ہے، اسی سے مانگو جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ اسی طرح اے میرے پروردگار تو اپنی رحمت خاص سے ہم کو نواز، یہ سورۃ کہف میں آتا ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں ہے 25-28 جو آیت ہے، اس کے اندر ہے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو اچھائی کی طرف لے جا۔ تو مطلب کہ بہت سی جگہوں پہ ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں ہے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میاں سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ میاں کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے، قرآن تو ایک مثال دے کر اللہ میں نے بتائی ہے نا، کہ آپ مطلب کہ یہ واقعہ ہوا، یہ اس طرح ہوا، انہوں نے بات نہیں مانی، اس نے مانی، اس لیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو، میرے علم میں اضافہ کر، میری دعا کو قبول کر، میرے چہرے کو نورانی کر، میرے دل کو نورانی بنا، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ہماری دعاؤں کے حصہ ہی ہے، اور دعائی کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ دعا آپ مانگیں، ضرور مانگیں۔ سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 میں ہے، دعائی کا ذکر ہے اس میں۔ اسی طرح المومن میں ہے، اے ہمارے رب بس تو معاف فرما دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ اللہ دعا مانگ رہے ہیں، نبی ان سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سورۃ ابراہیم میں ہے، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے اور میری دعا کو قبول فرما۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں، جو رسول نے جو کام کیے ہیں ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو سورت پڑھ کے اپنے عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ وہ تو خود ہی نور تھے، اللہ ہی کے قریب تھے، وہ اللہ ان کی کہی بات کو اللہ میں فوراً مانتے تھے۔ ان کے جو اہل بیت ہیں ان کے صدقے میں ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کو مطلب یہ ہم باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، اس کو مطلب ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، منتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو پھر تو یہ نبی تو پھر نبی ہے نا، اور انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ سورۃ انبیاء میں ہے، اور اسی طرح المومنین میں ہے،
اور اسی طرح الفرقان میں ہے، الشورى میں ہے، المومن میں ہے، الیونس میں ہے، آل عمران میں ہے، بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، یعنی کہ ہر صورت میں تقریباً اگر میں اس کی گنتی کروں تو 25 30 40 تو یہ آیتیں نکل آتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دل میں حاجت رکھتے ہیں، میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کر کے، کہ وہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو اور پھر مجھ سے دعا مانگو۔ اور اس وقت بہترین وسیلہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ رسول اور اس کی آل ہے۔ آپ رسول اور اس کی آل کا وسیلہ بنائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور اسی طرح دعا مانگیں جس طرح آپ کوئی چلہ کر رہے ہیں، آپ کسی طرح کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ ڈیلی اس کو کریں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد آپ مخصوص یہ تو دعا نماز پڑھی جدید دعا مانگی اور دعا مانگ کے کر لیں، نہیں، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے گڑ گڑا کے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ میں ضرور معاف کرے گا۔ جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے اللہ سے مانگتے ہوئے، میرے اللہ اس کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اور یہ بزرگان دین نے بھی کہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے اتنے نزدیک چلے گئے اور اللہ سے ہم کلام ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور آپ کا بدن کانپ رہا ہے، تو سمجھ لیں اللہ میں آپ کے ضرور سنیں گے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، عمل کو چھوڑ دیں، عمل کو چھوڑ دیں۔ عمل کرنا ثواب ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دعا مانگنا بہت اچھا ہے۔ دعا کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دعا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مخصوص ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعائیں کچھ تو ایسے ٹائم ہیں، وہ میں نے اس میں نوٹ نہیں کیا، کہ جس ٹائم پہ دعائیں آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعے والے دن بہت قبول ہوتی ہے، جمعرات کی رات کو بہت قبول ہوتی ہے، جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جب قبول ہوتی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت آپ دعا مانگے اور قبول ہوتی ہے، زلزلے کے ٹائم پہ قبول ہوتی ہے، بہت سی چیزیں۔ اور جس وقت اگر آپ اہل تشیع ہیں تو جب فضائل امام حسین کا ذکر ہو اس وقت اپنے لیے دعا مانگیں، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کسی علم کے پکڑ کر آپ اس سے دعا مانگیں، باب الحوائج سے، وہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور دعاؤں کا مانگنے کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ دعا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدل میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے بدل میں اس کو بہت کچھ دیتا ہوں جو اس کو سمجھ نہیں ہے، جو اس کے فائدے کے لیے ہے۔ اب میں مانگوں جی میں آسمان پہ چڑھا جاؤں، میں جہاز میں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر نہ ہو، تو اللہ میں وہ قبول نقصان کے لیے نہیں کرے گا نا، وہ چیز کرے گا جو ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر آپ صدق دل سے ضرور دعا مانگیں اور اپنا وسیلہ صحیح بنا کر محمد و آل محمد کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے رسول بھی فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ روز کسی دیوار پہ اگر سوراخ کیا جائے کسی کیل سے، آخر کار اس کے اندر سوراخ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ اللہ سے روز اس طرح دعا مانگیں، اس طرح مانگیں کہ آخر کار آپ کی دعائیں قبول مانگیں، اور کھل کے مانگیں۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کھل کے دے گا آپ کو۔ آپ جو کچھ مانگیں اس کو پتہ کہ میں نے کیا دینا۔ آپ مانگنے میں کنجوسی نہ کریں، بہت مانگیں، وہ دینے میں جس طرح چاہے گا، اس کی مرضی ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ دے گا۔ اس لیے دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور دعا ضرور مانگا کریں، عمل کم کر دیں اور دعائیں قبول کیا کریں، اور نماز میں مانگی دعائیں اللہ میں ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔